کیا آشا بھونسلے جو ہیں وہ جنت میں جائیں گی یا جہنم میں جائیں گی؟ پہلا سوال تو یہ، اتوار کے روز 12 اپریل 2026 کو بھارت کے شہر ممبئی سے ایک خبر آئی، اور وہ خبر یہ تھی کہ بھارت کی انتہائی معروف گلوکارہ آشا بھونسلے 92 برس کی عمر میں انتقال کر گئی ہیں۔ انہوں نے بھارتی فلمی صنعت کے لیے کئی گانے گائے ہیں، ان کی تعداد 12,000 گانے بنتی ہے۔ لیکن آپ اور میں جانتے ہیں کہ دین اسلام میں موسیقی کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک اس پر اکثر بات کرتے ہیں۔ لیکن گانا سننا تو حرام ہے، گانا بنانا بھی یقیناً حرام ہوگا۔ لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ ہم نے پاکستان کے بڑے بڑے گلوکار دیکھے ہیں، نصرت فتح علی خان، مہدی حسن، کتنے بڑے بڑے نام آئے ہیں۔ ان کے بارے میں مختلف علماء کے بیانات بھی موجود ہیں کہ موت کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی اسی بارے میں کچھ سوالات کیے گئے ہیں، آئیے ہم اس پر مختصراً بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے مختصراً آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ نہیں جانتے، ویسے تو آشا بھونسلے کو بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، وہ کیا کرتی تھیں، ان کی گائیکی کیسی تھی۔ وہ ڈانس بھی بہت کرتی تھی، اسلام نے ڈانس کرنے سے بھی منع کیا۔ یہ تو عورت کی باقاعدہ ایک بے پردگی ہے، نہ کہ وہ صرف اپنی آواز کا پردہ رکھے بلکہ وہ اپنے جسم کا پردہ تو بہت ضروری ہے، لیکن وہ ڈانس کیا کرتی تھی۔ آئیے ذرا یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بیان بھی سنیں گے کہ وہ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں، کیونکہ دلچسپ بات ہے کہ قرآن پاک میں ڈاکٹر ذاکر نائک خود کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا کہ موسیقی حرام ہے، مگر ہم اس کی گہرائی میں اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے آشا بھونسلے کی ڈانس کی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تھوڑی سی۔ یہ صرف معلوماتی مقصد کے لیے ہے، تفریح کے لیے نہیں ہے۔ سے لے کے کتھک سے لے کے ہپ ہاپ تک مجھے سب ڈانس اچھے لگے۔ واو، کتھک سے لے کے ہپ ہاپ، میں آپ کو بتاتی ہوں، میں یاد رہتا نہیں میرے کو، برجو مہاراج پہلے، کریکٹ، ستارہ دیوی، کریکٹ، ستارہ دیوی، گوپی کرشن، روشن آرا بیگم، مائیکل جیکسن، میں تو ان سے ملی بھی ہوں، مائیکل جیکسن سے بھی ملی ہیں۔ گڈ چوائس، گڈ چوائس۔ یہ ڈانس کر کے دکھا رہی ہیں۔ رائٹ، سو اس رقص میں بھی ہم نے دیکھا، جو گانا بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے وہ ہے ایک پل کا جینا پھر ہے جانا، سب کو ہے جانا۔ اور آشا بھونسلے اب دنیا میں نہیں رہی ہیں، وہ چلی گئی ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بتا دوں کہ لتا منگیشکر ان کی بہن تھی، وہ بھی انتقال کر گئی ہیں 2022 میں، اور یہ تقریباً 1 ماہ سے ان کا آخری بیان تھا سوشل میڈیا پر، انسٹاگرام پر انہوں نے پوسٹ کیا تھا۔ آخری الفاظ بھی ان کے بہت دلچسپ ہیں، اس میں بھی یہ کہتی ہیں کہ میں جب مر جاؤں گی تو ہم جتنی بھی آوازیں ہیں ہم جا کر روحیں بن جاتے ہیں۔ یہ گنگا سے ریلیٹ کر رہی تھی، دریائے گنگا جو بھارت کا ہے، جو ایک رکھتا ہے، مقدس حیثیت رکھتا ہے ہندو مذہب میں، یہ ہندو تھی ظاہر ہے۔ اس کے علاوہ یہ وارانسی کہ وہ شمشان گھاٹ کا ذکر کرتی ہیں جہاں پر ان سب کی میتیں جلائی جاتی ہیں۔ یہ ان کی آخری انسٹاگرام پوسٹ تھی جس میں انہوں نے بات، اور اس میں یہ ساتھ میں یہ بھی کہتی ہیں کہ میں مر جاؤں گی، میں آزاد ہو جاؤں گی، اور میں اگلے جہان میں چلی جاؤں گی، اور میں بھی وہ آواز بن جاؤں گی جو ہمارے ارد گرد روحوں کی شکل میں گھومتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور اہم پوائنٹ یہ کہ اسلام میں تو موسیقی حرام ہے، میوزک حرام ہے۔ کیا گانا بھی حرام ہے؟ بنا میوزک کے گانا؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کلپ دکھانا چاہتا ہوں جس میں آشا بھونسلے گانا گا رہی ہیں اور وہ بنا میوزک کے ہے۔ جلدی سے دیکھتے ہیں، پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیان پر آتے ہیں۔ نگاہیں ملانے کو جی چاہتا ہے، دل و جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ رائٹ، تو یہ آشا بھونسلے کا گانا ہے، کیونکہ میں نے یہ گانا اس لیے دکھایا ہے، ان کا گانا ڈاکٹر ذاکر نائک سے اسپیسیفکلی یہ پوچھا گیا ہے کہ بنا میوزک کے تو گا سکتے ہیں نا، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور اکثر جو کلام ہوتے ہیں وہ بنا میوزک کے بھی بعض اوقات سامنے آتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہیں نہیں کہا گیا کہ موسیقی حرام ہے۔ آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا۔ There is no verse in the Quran or no hadith that I know of which says dancing per se is haram. But normally, because people dance to show to the other people, you know, we have dance performance on the stage. Whereas with Bharatnatyam, now you're doing Bharatnatyam on the stage and thousands are watching you. So normally in terms of the hijab reason, we wouldn't like to expose our ladies, our mothers, our sisters, our daughters on the stage and thousands of people looking at them. So any profession in which the
body is used as a show, as to entertain the people, it is prohibited. That is the reason dancing in public or dancing in parties where we have opposite sex mixing, many a time the rules of dancing, they conflict with the rule of the Islamic Sharia. ڈاکٹر ذاکر نائک یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کوئی حدیث یا قرآن پاک کی آیت نہیں ہے جو کہے کہ ڈانس کرنا حرام ہے. ہم نے آپ کو آشا بھونسلے کی ڈانس کی ویڈیو دکھائی اور موسیقی اور ناچنا گانا تقریباً ایک ہی مانا جاتا ہے. کوئی ایسی حدیث یا آیت نہیں ہے جو کہے کہ یہ حرام ہے، لیکن بے حجابی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود بھی یہاں پر حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ پروہیبٹڈ ہے، یعنی کہ منع ہے. ایک اور بیان دیکھتے ہیں، پھر اس سے ہمیں کچھ مزید کلیئرٹی مل جائے گی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا. I am Muhammad Ali from Kumila, Bangladesh. I am a student. آپ یہ دیکھیے گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک یہ سوال پڑھ کر خود بھی ہنستے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ جب کہہ دیا موسیقی حرام ہے تو اب پوچھ رہے ہیں کہ ہم میوزک کے بغیر گا لیتے ہیں، اس لیے ان کو بھی اس پر ذرا سے ہنسی آ رہی ہے، کیونکہ راستہ نکالنا ہے بس گانے کا کسی طرح سے. Is singing a song without music allowed in Islam? Regarding your question, is singing a song without music is allowed in Islam? It depends upon what type of song you want to sing. If the song you are singing without musical instrument, if the words are not going against any of the ruling of the Sharia, any of the teachings of Quran and Sahih Hadith, it's accepted. اب یہ نئی بات لگ رہی ہے کہ اگر گانے میں کوئی بھی ایسے الفاظ نہیں ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں تو پھر یہ ایکسیپٹیبل ہے بنا میوزک کے. مثال کے طور پر یہ کہنا کہ میری محبوبہ یا میرے خیالوں کی محبوبہ، اس کی آنکھیں کتنی پیاری، اس کی زلفیں کتنی اچھی وغیرہ، اس کی اجازت ہے، کیونکہ یہ کسی کی تعریف کرنا جو آپ کے صرف تصور میں ہے، جس کو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے، آپ کسی کی بے پردگی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ تو حرام نہیں ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق. آگے سنتے ہیں. If the words are obscene, are going against the teaching of the Quran or against the teaching of the Hadith, then it's not permitted. غیر شرعی الفاظ ہیں گانے کے تو نہیں اجازت. If you are reciting a hamd, which is praise of Allah, no problem. حمد پڑھیں، There's no music in it. The کوئی words مسئلہ. are praising Allah, no problem. If you are reciting a naat, praising the Prophet, no problem. As long as the naat should not have words which lead to shirk. Or some of نعت the بھی ٹھیک ہے. naats, یہ بڑی اہم بات کی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہ نعت جو ہے اس میں شرک کا عنصر نہیں آنا چاہیے. نعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفی کلام جو ہیں اس میں شرک کا عنصر نہیں آنا چاہیے. some of the songs in which they praise the Prophet, they praise him to the level which reaches shirk, which is haram. کچھ نعتوں میں اتنے اوپر تعریف کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ ان کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر یا ان سے اوپر لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ حرام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک. So if the words of the song are not breaking any rules of the Sharia, of the Quran, of the teachings of Quran, say it is permitted. As long as there is no musical instrument and the words are not against the teachings of Quran and Sahih Hadith, it's permitted. If the words are against the teachings of Quran and Sunnah, then that type of song is not. بہت خوبصورت. ڈاکٹر ذاکر نائک نے صاف کہا ہے کہ اگر الفاظ شریعت کے خلاف نہیں ہیں تو گانے کی اجازت ہے بنا میوزک کے. یعنی کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کسی بھی طرح کا گانا جس میں کسی خاتون کی تعریف کی جا رہی ہے، کسی مرد کی تعریف کی جا رہی ہے، اگر اس کی بے پردگی نہیں ہو رہی تو یہ غیر شرعی نہیں ہوا، اور اگر ایسے کر کے غیر شرعی نہیں ہے تو اس کی اجازت ہے بقول ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے. بہرحال اس پر آپ کی کیا رائے ہے، آپ ہمیں کامنٹ میں بتا سکتے ہیں. مختصراً یہ کہ کیا آشا بھونسلے جو ہیں وہ جنت میں جائیں گی یا جہنم میں جائیں گی؟ پہلا سوال تو یہ کہ وہ مسلمان نہیں ہیں. جنت میں جانے کی پہلی شرط ڈاکٹر ذاکر نائک اور ہم سب جانتے ہیں بطور مسلمان، پہلی شرط ایک اللہ اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھنا ہے. آشا بھونسلے ایسا نہیں کرتی تھی، وہ ہندو تھی، تو وہ جنت میں جانا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دوسری بات، یہاں پر یہ جان لیں کہ میں کوئی نہیں ہوں سرٹیفکیٹ دینے والا، یا آپ بھی کوئی نہیں ہے کسی کو بتانے والے کہ تم جنت میں جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے. ہم صرف بتا رہے ہیں کہ دین اسلام کیا کہتا ہے. دوسری بات، اپنے جسم کی نمائش کرنا غیر شرعی ہے، انہوں نے کی. اپنی آواز کا پردہ برقرار نہ رکھنا انہوں نے کیا. گانا حرام ہے، اور ان کے گانے سے پتہ نہیں دنیا کے کتنے لوگ مخمور ہوئے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. اس حساب سے بھی ایسا ہی ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر تو یہ لگتا ہے جو سوال جس کا جواب کی تلاش میں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گی یا نہیں جائیں گی،
تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے دین اسلام کی روشنی میں آشا بھونسلے کا جنت میں جانا نہیں بنتا ہے. مگر میں یہ سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا ہوں, میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوں, میں خود ایک گناہ گار سا آدمی ہوں, مجھے تو اپنا نہیں پتا. لیکن آشا بھونسلے کے بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے میں نے آپ کو بتایا. آپ اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور کامنٹ کیجئے, اپنی رائے کا اظہار کیجئے. میرے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے. اللہ حافظ.